بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک مختلف موضوع لے کے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا دور دورہ ہے اور سچائی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ میں کل گوگل میں دیکھ رہا تھا تو میں نے لائی ڈیٹیکٹر کے بارے میں تو بہت سنا ہے، اور لائی ڈیٹیکٹر جس کو کہ جھوٹ کو جانچنے کا آلہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی ہسٹری میں نے پڑھی تو یہ 1921 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ ایجاد ہوا، اور اس کو پولی گراف کہتے تھے، اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اس کو انسان کی جسم پہ ایڈ کیا جاتا تھا، مختلف جگہوں پہ تاریں لگائی جاتی تھیں اور اس سے سوال پوچھا جاتا تھا، اور جس میں اس نے یس یا نو میں آنسر کرنا تھا۔ اب اگر وہ یس کہتا ہے اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو گراف تیزی سے اس کے اوپر ایک پکچر بنائے گا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو وہ اپنی نارمل روٹین پہ چلتا رہے گا۔ خیر، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن اس لائی ڈیٹیکٹر نے اپنی ارتقائی شکل میں یہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا، لیکن ایک پرابلم اس میں یہ آئی جو کہ آج کل کے دور میں، کہ کچھ ملکوں نے اس کو بین کر دیا اور کچھ ملکوں نے اس کو صرف مخصوص اداروں کے لیے مخصوص کر دیا، اور عدالتوں نے اس کو ایک ججمنٹ کے لیے اس کو وہ قبول نہیں کرتے۔ عدالتیں اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کے ایویڈنس کو، کیونکہ اس میں فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو رزلٹ بھی آتے ہیں، اور یہ بیسیکلی انسانی دھڑکن، اس کے جسم کا ٹیمپریچر، اس کے آنکھوں کی موومنٹ اور اس کے سانس کے زیادہ یا کم ہونے کو وہ ناپتا ہے، اور پھر اس کو ایکسپرٹس ڈیٹیل میں اس کا انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ یہ شخص سچ بول رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کا استعمال چند اداروں میں ہو رہا ہے، جیسے CID کے ادارے ہیں، FIA کے ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں۔ کچھ بڑی بڑی کمپنیوں نے اس کو اپنے ہیومن ریسورس کو رکھنے کے لیے اس کا استعمال وہ کر رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو عدالت ایز ایویڈنس قبول نہیں کرتی۔ خیر، یہ تو الگ بات ہے۔ تو میں اپنے چشم تصور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس قسم کا آلہ ایک فعال آلے کے طور پہ اگر آ جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک بہترین تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے تو اس خیال سے میں بہت خوش ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں افسردہ بھی ہو گیا، اس لیے کہ اس ڈیٹیکٹر کی وجہ سے سچ کھل کے سامنے آ جائے گا اور دنیا سے جھوٹ اور برائی آہستہ آہستہ مٹتی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ میرے جیسے کئی جھوٹے اس دنیا میں پھرتے ہیں، اور 90 سے 95% لوگ جھوٹ کا کاروبار ہی کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے معاشرے میں فساد پیدا کر دے گا۔ لیکن میری خواہش ہے کہ یہ لائی ڈیٹیکٹر کو ایک فعال صورت میں سامنے لانا چاہیے۔ پرانے زمانوں میں تو ماں باپ لائی ڈیٹیکٹر تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، اور ہمیں بتایا ہوا تھا انہوں نے کہ اگر آپ جھوٹ بولو گے تو آپ کی زبان کالی ہو جائے گی۔ تو وہ پوچھتی تھی کہ آپ نے یہ بات کی ہے، تو میں چپ کھڑا رہتا تھا۔ پھر وہ کہتی تھی اچھا اپنی زبان دکھاؤ، اور مجھے پتا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہوا ہے تو میری زبان کالی ہوگی، میں زبان نکالتا ہی نہیں تھا۔
تو میرا جھوٹ پکڑا جاتا تھا۔ خیر یہ تو ایک میں مذاق کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ گونگا گونگے کی رمز جانتا ہے اور ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی رمز جانتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت زبردست لائی ڈیٹیکٹر ہمارے تھانوں میں اور پولیس استعمال کرتی ہے چھتر کے طور پہ، اور وہ جب لائی ڈیٹیکٹر استعمال ہوتا ہے تو اکثر لوگ سچ اگلنے لگتے ہیں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس چھتر کو انہوں نے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر یہ لائی ڈیٹیکٹر ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کی عزت بحال ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تو جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہماری گھریلو زندگی کو بھی بہت اچھی طرح سے ٹھیک کر سکتا ہے کہ بیوی رات دیر سے جب شوہر واپس گھر آئے تو وہ لائی ڈیٹیکٹر لے کے کھڑی ہو دروازے پہ، اور اس کو پتہ چل جائے کہ شوہر سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے ہمارے حقوق نسواں کی پاسداری قائم ہوگی اور گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایک کم علم عالم اور استاد اپنے علم اور لوگوں کو پند و نصیحت وہ کر رہا ہے، اس کے سامنے یا اس کے مائک میں اگر لائی ڈیٹیکٹر لگا دیا جائے تو اس کی قول و فعل کے ہر تضاد پہ وہ الارم زور سے بجے گا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عالم صاحب تو خود ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، اور وہاں پر ڈیٹیکٹر بچ جائے گا۔ سیاستدان ہمیں جب لینے کے لیے ووٹ آئیں گے اور وہاں پر وہ سپیچ کریں گے اور لوگوں سے بڑے بڑے وعدے کریں گے، تو وہاں پر کوئی منچلا اگر لائی ڈیٹیکٹر لے کے کھڑا ہو جائے تو سیاستدان کی ہر بات کے اوپر وہاں پر ایک سائرن بجے گا، ایک الارم بجے گا، اور اس لیے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہمارے لیے کچھ کرے گا اور کون ہمارے لیے کچھ نہ کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائی ڈیٹیکٹر جو کہ اس وقت میرے خیالوں کے اندر اس کی ایک الٹیمیٹ فارم سامنے آ رہی تھی کہ اگر یہ صحیح بن جائے تو اس کے کیا کیا ہم نتائج اس سے لے سکتے ہیں۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ قدرت نے ہمیں ایک لائی ڈیٹیکٹر ہمیں دیا ہے، اور وہ ہے ہمارا ضمیر، جو کہ ہر سچ اور ہر جھوٹ کو جانتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم سب مل کر یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے ضمیر کو زندہ کریں، تاکہ وہ جو کہ ہر سچ اور ہر جھوٹ کو جانتا ہے وہ ہمارے لائی کو ڈیٹیکٹ کرے اور سچائی کو ہمارے اندر سے باہر نکالے۔ اور جاتے جاتے میں یہ وہ جو ایک شعر ہم ڈیبیٹس میں بھی پڑھتے تھے، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، اور پھر ایک اور شعر ہے کہ سچ بات نکل جاتی ہے کوشش نہیں کرتا، شعلہ تو بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، بڑھتا ہے اندھیرا تو جلا لیتا ہوں خود کو، چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا، میں تیرا مخالف سہی دشمن نہیں لیکن تنقید تو کرتا ہوں، سازش نہیں کرتا۔ اور میرے دوستوں، میں نے یہ اشعار بھی اس لیے پڑھے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی لائی ڈیٹیکٹر نہیں لگا ہوا۔ بہت شکریہ۔